کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کھیتی آپ اگاتے ہیں؟ جو پانی آپ روز پیتے ہیں کیا وہ آپ آسمان سے اتارتے ہیں؟ جو آگ آپ ایک ماچس سے جلاتے ہیں کیا اس کا نظام آپ نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں صرف 3 سوالوں سے انسان کا سارا غرور توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! آئیے سمجھتے ہیں تصویروں کے ذریعے قرآن کا یہ حیرت انگیز سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ الواقعہ کی کلاس نمبر 5 شروع کر رہے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ مسلسل 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، ذرا بتاؤ جو بیج تم زمین میں بوتے ہو کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ اکبر! انسان صرف بیج ڈالتا ہے، لیکن اس میں زندگی ڈالنے والا، اسے سبز کرنے والا، اس کے ذریعے زمین کے سینے کو چاک کر اسے باہر نکالنے والا کون؟ اللہ پوچھ رہے ہیں ہم سے۔ پھر دوسرا سوال کیا کرتے ہیں اللہ، جو پانی تم روز پیتے ہو کیا تم اسے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے تو یہ میٹھا پانی کھارا کر دے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے میٹھا نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ! یہ بھی سوال کیا گیا اللہ کی طرف سے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا سوال کہ آگ تو تم سلگاتے ہو آگ کو، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم نے؟ یعنی آگ اور پانی اور کھیتی، یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی کی کہنے کی بنیادی ضرورت ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب ہر نعمت اس کی ہے پھر تکبر کیوں کرتے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے نا، اپنے عظیم رب کی تسبیح کرنی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا بلا دیکھا تم نے، رأیتم دیکھا تم نے، ما جو، تحرثون تم بوتے ہو۔ حرث کھیتی کو کہتے ہیں نا، قرآن میں نساءکم حرث لکم، تو یہ استعمال ہوا ہے اردو میں بھی اور قرآن میں بھی۔ تو افرأیتم ما تحرثون، اللہ فرماتے ہیں کیا بلا دیکھا تم نے اس کھیتی کو جس کو تم بوتے ہو، بیج بو کر چلے جاتے ہو، کون پروان چڑھاتا ہے، کون اس بیج کو سیدھا کرتا ہے، کیسے وہ جو بیج جس کو بعد اچھا ظفر کہتے ہیں کہ اس بیج کی طرح بنو جو زمین کے اندھیرے کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر رہتا ہے اور پانیوں کے اندھیرے کے اندر پھر زمین کے سینے کو چاک کر کے باہر نکلتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ اللہ ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کیا دیکھا تم نے جو بیج تم بوتے ہو اس کو کون دوبارہ کھڑا کرتا ہے؟ آگے اللہ نے خود ذکر کر دیا، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اللہ اکبر! اَأَنْتُمْ، کیا تم، تزرعونہ اگاتے ہو اسے، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں اسے؟ ہم جب بیج ڈال کے آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو ٹھیک تو نہیں کرتے، پانی ڈال دیتے ہیں، پھر خود بخود 2-3 دن بعد دیکھتے ہیں کہ وہ ہرا ہرا سا نکلا ہوتا ہے، کھوپڑیں پھوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے تم تو ڈال کے چلے جاتے ہو، تم اس کو سیدھا کرتے ہو یا ہم سیدھا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! بے شک اللہ تعالیٰ ہی سیدھا کرتے ہیں اس کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ۔ اللہ اکبر! لَوْ نَشَاءُ، اللہ فرما رہے ہیں لو کا مطلب اگر آتا ہے نا، نشاء شاء چاہنا، اگر چاہیں ہم، لَجَعَلْنَاهُ البتہ کر دیں ہم اسے، حُطَامًا چورا چورا، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، فَظَلْتُمْ تو رہ جاؤ گے، تفکہون تم باتیں بناتے، تم کہنے لگ جاؤ گے یہ کیا ہو گیا، اچھا یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ایک آگ بگولا بھیج دیں یا ایک آندھی بھیج دیں یا کوئی بھی ایسا طریقہ کر دیں، تمہاری یہ جو کھیتی ہے اس کو ہم چورا چورا کر دیں، تو پھر تم باتیں بنانے لگ جاؤ گے اور کہنے لگ جاؤ گے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بے شک ہم جو ہے وہ البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ نقصان آ پڑا ہے، ہمیں نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ ایسی باتیں اللہ فرما رہے ہیں تم پھر کرنے لگ جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے سب، پھر تم کیوں جھٹلاتے جا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل نحن محرومون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ تم ہو ہی محروم کر دیے گئے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ لوگ جو بالکل ہی اللہ کو نہیں مان رہے اور ہر سب کچھ اپنا آپ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جو بھی ہے ہم کر رہے ہیں، اس میں بس جو سائنس ہے اور یہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، آگے اللہ ذکر کرے گا نا کہ تب تمہاری جان ہلاک تک پہنچ جاتی ہے تو پھر تم کیوں بے بس ہو جاتے ہو اس وقت؟ تو لوٹاؤ نا اس کو واپس، نہیں کر سکتے تمہاری بے بسی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ تو آگے اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بل نحن محرومون، بس ہو ہی ایسے کہ تم محروم کر دی گئے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا اپنے پانیوں کی طرف دیکھو جس پانی کو تم پیتے ہو۔ پھر آگ کی طرف اللہ نے تذکرہ کیا، اس کو دیکھیے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم کیا بھلا دیکھا تم نے، الماء پانی کو، الذی وہ جو
تشربون تم پیتے ہو، مشروب پینے کو کہتے ہیں نا، ماء پانی کو کہتے ہیں، رائد وہی رویت سے ہے، تو کیا بھلا دیکھا تم نے اس پانی کو جس کو کر کے جلدی جلدی پی جاتے ہو؟ جیسے پیچھے آیا نا فشاربون شرب الہیم، یعنی قیامت کے دن جب جہنمیوں کو ڈالا جا رہا ہوگا نا آگ میں، تو ان کو جب شجرۃ الزقوم دیا جائے گا، وہ زقوم کے درخت جس کا شیطان کے سروں کی طرح اس کا پھل ہوں گے، تو وہ جب اس کو کھائیں گے تو ان کو ایسی پیاس لگے گی جس طرح شاربون شرب الہیم، جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ اونٹ میں نا ایک بیماری ہوتی ہے جس میں وہ پانی پیتے ہی چلا جاتا ہے، پیتے ہی چلا جاتا ہے، سراب نہیں ہوتا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی پیتے ہو تم۔ اور یہاں پہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ تم دیکھتے ہو اس مشروب کو جس کو تم پیتے ہو، کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھا تم نے جس کو تم پی جاتے ہو؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے، کیسے سیراب ہو جاتا ہے انسان۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم النار التی تورون، افرأیتم کیا پھر دیکھا تم نے النار آگ کو، التی وہ جو تورون تم سلگاتے ہو، اس آگ کی طرف تو دیکھو جس کو تم سلگاتے ہو۔ اول میں کیا ہوتا تھا کہ دو درخت ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کر دیا تھا کہ وہ ایسے درخت ہیں عرب میں صحرا میں ہوتے تھے، وہ اگر گیلے بھی ہوں تو تب بھی ان کو مرخ اور عفار تھے غالباً، ان کی جو ہے وہ گیلے بھی ہوں تب بھی وہ ان سے آگ نکلا کرتی تھی، تو صحرا میں وہ ہوتے تھے، آج بھی ہیں مدینہ کے عرب کے کسی شہر میں، تو آپ اس کو سرچ کریں گے مرخ اور عفار تو آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوتا تھا کہ ان کو سلگا کر لوگ ان سے جو مسافر جاتے تھے ان سے اپنے راستے کا جو بھی کام کاج ہوتا اس آگ سے کرتے تھے، کچھ بنانا ہوتا یا کچھ جو ہے گرم کرنا ہوتا تو وہ سارا کام لیتے تھے۔ تو اول زمانے میں تو آگ سلگائی جاتی تھی نا پتھروں کے ذریعے، لکڑیوں کے ذریعے، تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کی طرف نہیں دیکھا، آج کل تو ماچس اور لیٹر وغیرہ آ گئے ہیں، آسانی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی حیرت ہے اگر انسان غور کرے تو کیسی آگ آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو تم اس آگ کو نہیں دیکھتے، اللہ فرما رہا ہے جس کو تم سلگاتے ہو، اللہ اکبر۔ انتم انزلتموہ، انتم اللہ فرما رہے ہیں کیا تم انزلتموہ اتارتے ہو یعنی نازل کرتے ہو تم اسے، من المزنی ام نحن المنزلون، یا ہم اسے اتارنے والے یا نازل کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انتم انزلتم من المزن، آسمان سے جو بادل آتے ہیں اسے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں، اس سے جو بھرے ہوئے بدلیاں آتی ہیں جو آ کر برس کر چلی جاتی ہیں، یہ کون لاتا ہے؟ اللہ ہی تو لاتا ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، لو نشاء، اللہ فرما رہے ہیں لو اگر نشاء چاہیں، جعلناہ بنا دیں ہم اسے، اجاجن سخت کھارا، فلولا تشکرون، تشکرون بس تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اگر یہ پانی ہے، زمینوں میں پانی ہے جو آسمان سے آتا ہے، اگر ہم اسے سخت کھارا بنا دیں تو پھر کون ہے جو تم اس کو میٹھا کر کے دکھائے؟ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ جیسے سورۃ الملک کے آخر میں بھی ہے غوراً فمن یأتیکم بماء معین، یہ جو زمین میں پانی ٹھہرا ہوا اگر ہم اسے زمین کے اندر لے جائے تہوں میں، تو تم میں سے کون ہے جو اسے اوپر لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ تو اللہ فرما رہے تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم اس پانی کو کھارا کر دیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ ایسے پانی ہے جو تمہارے جانور تک نہیں پیتے اور تم میٹھے میٹھے پانی تلاش کر کے پی رہے ہو فلٹر کر کے، اگر ہم اس کو کھارا کر دیں تو کون ہوگا تم میں سے جو اس کو دوبارہ میٹھا کر دے؟ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، اَأَنْتُمْ کیا تم نے انشأتم پیدا کیا، شجرتها درخت کو، ام نحن المنشئون یا ہم ہیں پیدا کرنے والے، اسے جو درخت ہوتا ہے اس کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، جس سے تمہاری زندگی کی ساری ضروریات وابستہ ہیں، درخت سے جو ہے وہ فرنیچر کا سارا سامان بنتا ہے، اس سے کوئی ایسی چیز کرسی میز ایسی نہیں ہے جو ہمارے آج آپ کے ارد گرد پڑی ہو اور وہ اس درخت سے نہ بنی ہو، پھر اس کو سلگانے کا کام اور لکڑی کا کام، چھتوں میں دیواروں میں ہر جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس کو استعمال کرتے ہو، تو تم بتاؤ اس کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ کس طرح اللہ کا جلالی انداز ہے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، نحن جعلناها ہم نے بنایا ہے اسے، تذکرة ایک نصیحت، ایک تذکرہ، ومتاعا اور فائدے کی چیز، جیسے مال و متاع ہوتا ہے نا فائدے کی چیز، ومتاعا للمقوین اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے، ہم نے اسے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسافروں کے لیے فائدے کی چیز، لکڑیوں سے آگ جلا لیتے ہیں، کتنی چیزیں بن جاتی ہیں آج، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا روم کمرہ جگہ نہیں ہے، چارپائی ہر جگہ دیکھیں تو آپ
اس درخت کی جو ہے وہ نظیر پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ تم شکر ادا کرو اور تمہارے لیے اور تمہارے مال و متاع کے لیے اس میں فائدہ ہو۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کا نام لے کر جو العظیم نہایت رحم والا ہے۔ جب یہ جو آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے پر نماز کے رکوع میں شامل کر دی، جبھی تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ الحمدللہ ہمارے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 74 کمپلیٹ ہو گئی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آخری رکوع کور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔